نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ استغفار کرنے والے بندے کو کسی اور دوار پر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ استغفار کرنے والا عزیز انسان اپنی تکالیف کے ازالہ، اپنی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے شعبدہ بازوں کے آستانوں پر ماتھا ٹیکنے کا محتاج نہیں رہتا۔ استغفار کرنے والوں کو انسانی سوچ کی سوداگری کرنے والوں کو پرنام کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ استغفار کرنے والا بندہ اور بندی اپنے مخلصانہ استغفار کی بدولت اپنے روحانی اور جسمانی ہر طرح کے دکھ سے مکمل آزاد ہونے کے لیے ہر طریقے سے آزاد ہے۔ کیوں؟ استغفار آزادی کا ترجمان ہے، استغفار رحمت کا نردبان ہے، استغفار غلامی کے بندھنوں سے مکت ہو جانے کا مہا منتر ہے۔ مصیبتیں، آفتیں، غم و آلام، پریشانیاں، دشواریاں، ناکامیاں، محرومیاں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے اندیشے، ہر طرح کے وسوسے استغفار کے سامنے بالکل بونے ہیں۔ ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے استغفار کے سامنے ٹک سکے۔ ان میں سے کوئی بھی استغفار کے سامنے پکارنے کی ہمت نہیں کر سکتا، کسی کی اوقات نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک استغفار کے سامنے ہمیشہ لرزہ بر اندام رہتا ہے۔ استغفار کی آہٹ پاتے ہوئے ان میں سے ہر ایک کھسک جانے کے علاوہ کوئی راہ نہیں پاتا۔ بلا شبہ اے عزیزان انسانیت، اے دکھیارے بھائیوں اور بہنوں، اے بیمار خانوں میں تڑپنے والے عزیزوں، اے روزی روٹی کے لیے پریشانیوں پر پریشانیاں جھیلنے والے بھائیوں اور بہنوں، اپنی پریشان حالی میں باباؤں اور شعبدہ بازوں کے چرنوں میں سیس نوانے والے عزیزوں، اے جہالت، بھکمری، افراتفری کے بے-رحم طوفانوں میں گھرے ہوئے محمدی شاگردوں، اے دکھیاروں اور غم کے مارو، ہماری ہر مصیبت کا 100% یقینی مداوا، یقینی علاج استغفار ہے، اور ہماری طلب کی 100% کامیابی کی یقینی ضمانت، یقینی گارنٹی استغفار ہے۔ استغفار کی حقیقت کو خوب غور سے سمجھ لو اور فکر اور اندیشے سے آزاد ہو جاؤ۔ استغفار آزادی کا رازدار جاپ اور خود مختاری کا وفادار وظیفہ ہے۔ وظیفہ استغفار کا اہتمام کرو، آداب استغفار کی قدر کرو، لطف زندگی سے لطف اندوز ہونے کی ماسٹر کی استغفار ہے۔ استغفار شاہ کلید ہے، آقائے کائنات اللہ رب العالمین کی الہی کنجی ہے۔ استغفار ہے، استغفار اللہ کے الطاف و عنایات کے بند تالے کو کھول دینے والی شاہی چابی ہے۔ یہ شاہ استغفار نام کی یہ شاہ کلید، یہ الہی کنجی تم لوگوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ خیر و رحمت کی اس کنجی کی قدر کرو، اور وہ استغفار کیا ہے؟ اللہم اغفر لنا وتب علینا۔ اور اس کو اردو میں آپ یوں کہیے، یا اللہ ہماری بگڑی بنانے والے آقا، تو ہم چھوٹوں اور بے بسوں کے تمام کو کرموں دشکرموں کو، تمام پاپوں پاکھنڈوں کو، تمام جرائم کرائم کو، تمام کوتاہیوں غفلتوں کو، تمام نادانیوں نالاقیوں کو، تمام شرارتوں جہالتوں کو اپنی رحمت سے ڈھانک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشٹ و نابود کر دے۔ نہ ان کی وجہ سے ہمیں دنیا میں سزا دے، نہ آخرت میں سزا دے، اور اپنے تمام الطاف و عنایات سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری طرح مالا مال کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر آپ چاہیں تو اسی کو ہندی میں بول سکتے ہیں، اے ہمارے ستیہ پوج پربھو، تو ہم چھوٹوں بے بسوں کو، درلبھوں کو، سمپورن پاپوں اور پاکھنڈوں سے، سمپورن ککرموں دشکرموں سے، سمپورن پاپوں پاکھنڈوں سے، جرائم کرائم سے، سمپورن اتیاچاروں اور ادناؤں سے اپنی اتھاہ کرپاؤں اور اپار انوکمپاؤں کی سے ڈھانک کر نشٹ اور بھرشٹ کر دے۔ نہ ان کے کارن ہمیں یہ لوک میں دنڈت کر، نہ اس کے کارن ہمیں پرلوک میں پرکوپ دے، اور ہمیں سدیو کے لیے اپنے سمپورن وردان سے سمانت کر، اہلوک میں بھی پرلوک میں بھی۔ یہ استغفار ہے۔ استغفار کی کنجی کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ہمیں خوفزدہ ہونے کی نوبت کا سامنا نہیں ہوگا، ہمیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی نوبت کا ہرگز سامنا نہیں ہوگا۔
کوئی ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ استغفار نام کی یہ چابی ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، بشرطے کہ ہم اس الہی کنجی کی ٹھیک ٹھیک مخلصانہ طریقے سے وہ قدر کریں جو استغفار کی قدر کا حق ہے، اس لیے کہ استغفار کے حیرت ناک فائدوں اور اس کے آسنوں تک پہنچنے، اس کے آسنوں کے سراغ تک پہنچانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں پر اپنا فضل عظیم فرمایا ہے۔ یہ عظیم الشان احسان اور عظیم الشان اپہار ہے ساری انسانیت پر اللہ رب العالمین کا، کہ اس نے استغفار یعنی کلمہ معافی اور چھما منتر کے روپ میں ہم کو اپنی طرف سے ایک پناہ گاہ دے دیا ہے۔ اس پناہ گاہ میں آ کر کے ساری انسانیت سرکشت ہو سکتی ہے، اور اس کلمہ استغفار کو جو بتایا گیا ہے، جو قرآن کریم کا لب لباب ہے، سارے گھر والے، سارے بال بچے مل کر کے صبح و شام تھوڑی دیر کے لیے کر کے اپنے حالات سے، اپنی زندگی سے مصیبتوں کا خاتمہ کر کے اپنے لیے اللہ کی رحمتوں اور خوشحالیوں کا انتظام کرنے میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہے۔ آخر دعوانا